کہ اگر واقعی میں اب بھارتی فلموں کی بات کرتے ہیں تو وہ فخر نے بات تو درست کی ہے کہ اگر بھارتی فلمیں یہاں پر آ کے اتنا بزنس کر جاتی ہیں، دیٹ مینس پاکستانی جاتے ہیں ان موویز کو دیکھتے ہیں، اور کون انہیں فورس کر کے بھیجتا ہے. اور دوسرا بھی بڑا اہم نقطہ تھا کہ ابھی جس طرح سینسر بورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اس کے حکومت کے منسٹری کے نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اگر سینسر بورڈ اپروو نہ بھی کرے کسی مووی کو تو بھی لوگ گھروں میں کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ ہی لیتے ہیں. میرے سامنے سے ایک خبر گزری اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو سعودی عرب کے کلچرل منسٹر ہیں انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا، اور سعودی کلچر منسٹر کا نام بدر بن عبداللہ ہے، بن فرحان السعود، اور انہوں نے انڈین فلم میکرز اور جو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو انڈین نالج ہے اور ایکسپرٹیز ہیں وہ سیکھنی چاہیے. میں دیکھ رہا تھا فوربس میگزین کو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً $64 بلین انویسٹ کرنے لگا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں. اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودی عرب میں تو سینما بند تھے، یہ ہر چیز بند تھی، اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو تھی نہیں وہاں پہ، اندر ہی بس گھروں میں رہنا ہے سارا کچھ. ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ سینماز کے اوپر جو بین وغیرہ تھا جو کہ 90s 80s میں لگا تھا وہ بھی لفٹ ہو گیا ہے. خواتین کو گاڑیوں کی چلانے کی اجازت مل گئی، وہ جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے، اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک نیا شہر بنا رہے ہیں نیوم، اس میں بیسیکلی وہ جو ویژن 2030 ہے وہاں پہ ساری کی ساری یہ جو فیسلٹیز ہیں ماڈرن پروگریسو فیسلٹیز وہاں پہ دی جائیں گی. اور یہ جو نیوم سٹی ہے یہ ایک سیمی آٹونومس ہوگا، اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ اس کے اوپر سیپریٹ لیگل اور ریگولیٹری میکنزم سعودی گورنمنٹ جو اسٹیبلش کر رہی ہے. ذرا پرانا وقت آپ کو یاد کراتے ہیں جب ہر گھر میں انڈین چینلز رات 8 بجے سے رات 1 بجے تک چلتے تھے اور پاکستانیوں کے دماغوں پر راج کرتے تھے انڈین چینل. یہ تو آپ نے بہت ابھی کی بات کی ہے، اس سے پہلے چلے جائیں تو وی سی آر لگ کے کیبلیں دیگر گھروں میں پہنچائی جاتی تھیں. اس کے بعد پھر بھارتی ڈراموں کا بڑا انفلکس آیا، اور جو فلمز وہ پاکستان میں بڑی مانگ تھی ان کی، اور اس کو کہنے میں ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ کئی فنکاروں کی فلمز کا لوگ شدید انتظار کرتے تھے. وی سی آر لگتے تھے، کیسٹیں آ رہی ہیں، اور وہ پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں وی سی آر ہے تو آ جاؤ سارے، پورا محلہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اور پھر جب کیبل کا دور آیا نا تب بھی فیصل ایسا ہی تھا، تب تو بہت زیادہ ہو گیا. لیکن اب وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کی سوچ بدل گیا ہے، پاکستانیوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری نے پچھلے کچھ سالوں میں بہترین پرفارم کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں کے مطابق انہوں نے ایک بھی انڈین فلم نہیں دیکھی. اور صاف سی بات ہے وہ ایسے بن بھی نہیں رہی ہیں. ٹو بی ویری فرینک، یہ حقیقت بھی ہے. آلدو کہ ہمارے ڈراماز جو تھے وہ 70s 80s والے بھی، وہ بھی صحیح سے نا مطلب کھینچ کے رکھتے تھے انڈین آڈینس کو. اچھا، ایک اور چیز میں سمجھنا چاہوں گی زوریز لاشاری صاحب کہ یہ جو بین تھا، جو انڈین موویز کو یہاں پر نمائش پر پابندی لگائی گئی، یہ سینما مالکان کا اپنا فیصلہ تھا. میں نے اس وقت بھی اس پر شو کیا تھا، اور ندیم مانڈوی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، اور یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ رویہ رکھا جا رہا ہے تو جواباً ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں. ابھی کیا حالات بہتر ہو گئے؟ کیا سوچ کر یہ فیصلہ جو ہے اب اس کو ریورس کیا جا رہا ہے، یہ بین جو ہے اب وہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اور اس پر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سینما مالکان کا فیصلہ تھا، ایک انہوں نے کیا، پھر سوچا نہیں جی واپس لینا ہے، وہ کر لیا. جی یہ جو سالیڈیرٹی سینما اونرز نے شو کی، اور یہ ویسے ایک واحد انڈسٹری ہے جنہوں نے یہ سالیڈیرٹی اس پیریڈ میں شو کی. وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی. اوریجنلی جو سینما مالکان نے یہ بین بھی لگایا تھا اپنے آپ پہ خود گورنمنٹ نے بالکل نہیں لگایا تھا. they were still open on that. وہ 2 ویکس کے لیے تھا، بٹ دین اٹ واز ایکسٹینڈیڈ. اس میں بیسکلی ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے انڈیا والوں کو کہ بھائی یہ جو ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں چلے گا، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اور وہ ایک چیز رجسٹر کرانی تھی جو کہ ہم نے بڑی اسٹرانگلی رجسٹر کرائی. اور اب انڈیا میں بھی جو فلمیں بن رہی ہیں یا ان میں بھی چینجز آ رہے ہیں، ان کا بھی سٹانس ٹورڈز پاکستان ڈیفرنٹ ہے. اور وہ جو کچھ ڈائلاگ یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے خلاف بول لیتے تھے یا کر لیتے تھے، اس میں بھی خاصا چینج آ چکا ہے. سو وہ کنوے ہوا اور اس میں ٹائم لگا. جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ بھئی اس میں ٹائم دوبارہ اس لیے لگ گیا کہ بیکاز گورنمنٹ نے بیکاز آف دیٹ رولنگ کچھ
ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کو ریزالو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے تو فرینکلی فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہیلپ کیا ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ سینما انڈسٹری, فلم انڈسٹری, اگر یہ سینما واپس ریوائیو نہ ہوئے تو لوکل پروڈکشن بھی بالکل بند ہو جائے گی اور یہ سینما بھی بند ہو جائیں گے, اور یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے اور جو یہ نوکریاں ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, یہ بالکل اور بڑھ جائے گی, اور جو بلینز آف روپیز کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. ہیں یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنی انڈسٹری میں یا اکانومی کے ریوائیول کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں, میں اس پہ بھی بات کروں گی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں سے فخر سے اور بریگیڈیئر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاشاری صاحب نے جس ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ کا ذکر کیا ہے بھارت کے اندر, جو فیس کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے آرٹسٹ, کیا اب وہ نہیں دیکھنے کو مل رہا؟ ابھی رئیس مووی پر ماہرہ خان اس میں کام کر رہی ہیں شاہ رخ خان کے ساتھ اس مووی کے اندر, اور اس کے حوالے سے بھی انہیں کافی زیادہ کرٹیسزم کا اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پروگرام میں بتاتے چلیں کہ جو بھارت کی ہٹ دھرمی ہے یا اس کی نفرت کا اظہار ایک اور انداز میں بھی وہ کر رہا ہے کہ اس بار جو سارک کے سیکریٹری جنرل جس عہدے پر فائز ہونے کی باری اس بار ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کی ہے, امجد حسین سیال صاحب, جو کہ کریئر ڈپلومیٹ ہیں اور انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے اس پوزیشن کے لیے 13ویں سیکریٹری جنرل آف سارک کے لیے, اور بھارت اس میں بھی اب روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے, پروسیجرل گراؤنڈز پر جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سارک کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوگا کہ سیکریٹری جنرل کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو لے کر اس قسم کا سٹینڈ آف جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. فخر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف تو بھارت کے ساتھ یہ ایشوز ہیں, اب یہ سارک والا سیکریٹری جنرل کے معاملے پر, پھر حافظ سعید کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں, جو ایل او سی پر فائرنگ ہے اس کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں, اور دوسری جانب یہ جو بھارتی فلموں کی نمائش کا معاملہ ہے, اس بین کو لفٹ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں کیا انٹر لنکڈ ہیں یا یہ موویز والی چیزوں کو اس سے الگ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ تھینک یو سادیہ. سادیہ, میری نظر میں بھارت کا رویہ اور ان کی حرکتیں ایک الگ موضوع ہے. پاکستان کی اپنی فلم انڈسٹری, سینما اور ایگزیبیشن انڈسٹری ایک الگ چیز ہے. اگر ہم نے ان کو انٹر ریلیٹ کرنا ہے, اگر ہم نے پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ہونے والی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو پھر اس طرح تو بہت بڑی ایک لسٹ ہے ٹریڈ آف آئٹمز کی جو ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, بند کر دیں. بدقسمتی سے بھی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو باکس آفس کے ریزلٹس ہیں, یہ سارے سینما کے مالکان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بجرنگی بھائی جان نے پاکستان میں کتنے کروڑوں کا بزنس کیا, دھوم 3 نے کتنے کروڑوں کا بزنس کیا, باڈی گارڈ نے کتنے کروڑوں کا کیا. وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے ان فلموں کا جا کے ٹکٹ لے کر ان کو دیکھتی ہیں. ان کو زبردستی تو نہیں دکھائی جاتی نا یہ فلمیں, خود دیکھتی ہے نا. کون؟ میں, آپ فورس کرتی ہیں, میں فورس کرتا ہوں کہ نہیں آپ نے نہیں دیکھنی ہے فلم دیکھنے, یا آپ جائیں یہ فلم دیکھنے کے لیے ضروری ہے. باکس آفس پہ ٹکٹ جب وہ خریدتے ہیں تو اپنی مرضی سے خریدتے ہیں نا. تو یہ ایک ہمارے اندر یہ جو خام خواہ کا ہم ڈیبیٹ جو کریٹ کر رہے ہیں, دیکھیں ہماری انڈسٹری ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. اس پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کامرس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اکنامک اسٹریٹجک ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے. یہ اب اگر ہم نے اتنا جذباتی فیصلہ کرنا تو پھر جذباتی فیصلوں میں یہ کہ اگر حب الوطنی خطرے میں آتی ہے تو پھر ان کے ٹماٹر, پیاز اور ان کا وہاں سے ایکسپورٹ کیا ہوا گوشت جو ہم یہاں امپورٹ کرتے ہیں وہ سب کچھ بند کر دیں, نہ کھائیں وہ کھانے والے, یہ بند کر دیں. نہ پہنے ان کی طرح کے کپڑے, نہ پہنے ان کی طرح کی ساڑیاں, نہ پہنے ان کی طرح کی جولری, نہ بنوائے وہاں سے کوئی ڈیزائنر کے کپڑے, منگوائے وہاں سے کوئی, وہ تو بند کر دیں نا, یا تو بالکل ہی وہ کر دیں. ایک تو آپ نے فلم کی اپنی انڈسٹری کا بیڑا غرق آپ نے خود کیا. 80-90 کی دہائی میں ہم نے یہ پالیسی, 80s-90s انفیکٹ لیٹ 90s تک کیا انڈین فلم آتی تھی پاکستان میں؟ نہیں آتی تھی نا. تب تو ہماری انڈسٹری بالکل اکیلی تھی, آن اٹس اون تھی, کوئی انٹرپشن نہیں تھی نا. تو اس وقت کیا ہوا کہ 1500-1600 سینما سے یہ سارے کے سارے ختم ہو کر 40-50 پہ رہ گئے, اور بالکل انڈسٹری کے اندر فلمیں بننا, پروڈکشن ہونا بند ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیا اس وقت انڈیا, اس وقت کیا ہو رہا تھا میں بتا دیتا ہوں. پائریسی کے اوپر کسی نے چیک نہیں کیا. آدھی پالیسیاں بنا لیتے ہیں ہم لوگ, اور پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اچھا اس کا یہ نتیجہ نہیں ہوا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, اس کو یہ نہیں کرتے. یا تو آپ بند کرتے تو بالکل ہی بند کر دیتے. آپ ہر جگہ نکڑ, ہر گلی کونے پہ نہ ہوتی وی سی آر کی, وی سی ڈی کی, ڈی وی ڈی کی دکان کہ ہر کوئی جا کے انڈین فلم جو لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں بالکل آپ کی دلیل میں وزن ہے. میں یہی اگر یہ بریگیڈیئر صاحب کی طرف یہی نقطہ میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گی جو آپ نے کہا. سادیہ, I want to add something here, بڑی ضروری ہے. ہاں دیکھیں, کچھ فلمیں تھیں بھارت کی جو کہ پاکستان کے خلاف تھیں, پاکستان کے بارے میں اس میں نیگیٹو چیزیں تھیں. پرانی فلموں میں بارڈر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, غدر یاد ہو, پھر حال ہی میں ایک تھا ٹائیگر, بیبی, فینٹم. اب میں چیئرمین سینسر بورڈ تھا جب سندھ کا, تو اس وقت ہمارے پاس بیبی اور فینٹم آئی تھی اور ہم نے الاؤ نہیں کی تھی کہ یہ فلمیں پاکستان میں چل سکتی ہیں.
لیکن آپ کو میں بدقسمتی بتاؤں کہ کوئی ایسا انسان مجھے نہیں ملا جس نے اپنے گھر پہ کیبل ٹی وی کے اوپر انلیگل یہ فلمیں نہ دیکھی ہوں یا اپنے گھر پہ ڈی وی ڈی کے اوپر یہ فلمیں نہ دیکھی ہوں. اور میں یوں بیٹھتا تھا کہ یار پھر ہمارا یہ کرنے کا فائدہ کیا ہے جب ہم اس کو یہاں پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ایک ویلڈ نقطہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ اگر واقعی میں اب بھارتی فلموں کی بات کرتے ہیں تو فخر نے بات تو درست کی ہے کہ اگر بھارتی فلمیں یہاں پر آ کے اتنا بزنس کر جاتی ہیں دیٹ مینس پاکستانی جاتے ہیں ان موویز کو دیکھتے ہیں اور کون انہیں فورس کر کے بھیجتا ہے. اور دوسرا بھی بڑا اہم نقطہ تھا کہ ابھی جس طرح سینسر بورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں جو اس کے حکومت کے منسٹری کے نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے, تو اگر سینسر بورڈ اپروو نہ بھی کرے کسی مووی کو تو بھی لوگ گھروں میں کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ ہی لیتے ہیں.